السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ربنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، نظام عدل ہے، اس نے سالہ سال مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے اندر حکمرانی کی ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے گھوڑے تھکتے نہیں تھے اس پوری کرۂ ارض کے اوپر ان کا عدل و انصاف کا جو نظام، جس کی خاطر امت کے یہ مجاہدین اور امت کے یہ کوششیں کاوشیں کرنے والے لوگ کھڑے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا ہمارا نوجوان اس ساری تاریخ کو بلا بیٹھا ہے، تاریخ کے ان خوبصورت دریچوں کو بلا بیٹھا ہے جن کے اندر امت کے یہ عظیم لوگ جو راتوں کو جگرتے کرتے تھے، اللہ کے سامنے جاگتے تھے، اور دن کو تلوار کے قبضے پر ان کے ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے تھے، اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر یہ میدانوں کے اندر عدل و انصاف کے نظام کی سعی کیا کرتے تھے۔ آج کے نوجوان کو اور بیرا روی کا شکار ہونے والے ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تربیت کے اندر واپس جا کر امت کی اس تاریخ کے اس خوبصورت باب کو واپس سامنے لایا جائے، تاکہ رول ماڈل کے لیے اور مورل لیسنز کے لیے ہمارے ان عظیم شخصیات، ہماری ان عظیم شخصیات کا ذکر پھر ہمارے اس امت کے سامنے، امت کے ان نوجوانان کے سامنے آئے، تاکہ وہ اس تربیت کو، اس نظام کو، اس عدل و انصاف کے اس پیکر کو واپس لے کر دنیا کے سامنے آئیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر، اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ ہمارے مبارک اور پیارے شیخ ڈاکٹر عبدالجبار بلال حفظ اللہ تعالی ہیں۔ ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اسلام کی عظیم شخصیت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت زندگی کے بارے میں گفت و شنید کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ نے انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے نوجوان طبقے میں، پوری امت مسلمہ میں، اور بالخصوص ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش وغیرہ میں، دیگر جگہوں پر بھی نوجوانوں کا ایک بہت بڑی تعداد میں اسلام کے کلچر سے دور چلے جانا اور اسلام کی تعلیمات کو نہ اپنانا اور بے راہ روی کا شکار ہو جانا، اور ایک ایسی آزاد زندگی گزارنے کی طرف لگ جانا کہ جس میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام کی تمام باتیں بہت خطرناک ہیں۔ امت مسلمہ میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ایک جوانی کا ایک پیریڈ ہے، وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بطور خاص جن 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق بنیں گے، تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو عبادت میں جوانی کو گزارتا ہے۔ اس کی جوانی میں کوشش اور بنیادی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کیسے کی جائے۔ تو جب یہ کوشش ہے تو اس کوشش جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ کوشش ہونی چاہیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طرف چل رہے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ ڈگر ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں میں کیسی آئیں؟ ایک وہ نوجوان تھا ماضی میں، جیسے آپ نے ذکر کیا، کہ جو راتیں ان کے اللہ کے سامنے گزرتی تھیں، دن ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے گزرتے تھے، اور اسی میں ہی ان کا بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتے تھے، اسی میں جوانی گزرتی تھی اور اسی میں بڑھاپا آتا تھا اگر آ جائے، ورنہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہوتے تھے۔ تو اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگ، بالخصوص ہمارا نوجوان، اپنے ہیروز اور اپنے اصل جو آئیڈیلز ہیں، اصل جو جن کو رول ماڈل ہونا چاہیے، ان کو بلا بیٹھے۔ تو ان کو بلانے کی وجہ سے جب ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں اسلامی تاریخ سے،
صحابہ اور تابعین تبع تابعین سے پھر نوجوانوں تاریخ بری پڑی ہے. تو جب ہمارے سامنے یہ ماڈل نہیں ہے تو نوجوانوں کے سامنے جس نوجوان نے موجودہ دور میں جس کو اپنا ماڈل بنایا اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں نوجوانوں نے ماڈل بنانا ہے کسی ایکٹر کو، کسی کرکٹر کو، کسی پلیئر کو، کسی بہت مالدار شخصیت کو، یا کسی ایسے شخص کو جس کی دنیا بہت اچھی ہو. تو اس کی وجہ سے بے راہ روی ہمارے اندر سرایت کر گئی. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ان تاریخی شخصیات میں ایک خصوصی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں، اور ان کی جوانی شیخ، ان کا بچپن کس انداز سے گزرا، اور پھر بچپن سے جو لڑکپن اور جوانی کا جو دور تھا، ان کی تربیت کیسے لوگوں کے اندر ہوئی ہے کہ جو اس طرز پر نکھر کر یہ جوان سامنے آیا، اور ظلم کے ادوار میں اور ایسے دور میں جب ارد گرد کے امصار اور علاقوں کے اندر ظلم تھا، پریشانی تھی، ہر طرف فکر لاحق تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عمر بن عبدالعزیز نے اپنا کام کیا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں ایک بہت ہی درخشاں مثال ہیں مسلمانوں کے لیے ان کے رول ماڈل ہونے کی. اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ جس شخص نے دو بہت بڑی چیزوں کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے سفر کو جاری رکھا اور اسی پر ہی اللہ تعالیٰ کو جا ملے، وہ دو چیزیں ہیں جو بہت بڑے بڑے لوگ قربان نہیں کر سکتے. عام لوگ، نوجوان، ان کو چھوڑ کر یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو دین کا فہم ہے، متدین ہیں، یا جن کے پاس کسی حد تک علم بھی ہے، ان کے لیے بھی یہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، بلکہ کسی کے لیے بھی. وہ دو چیزیں تھیں، ایک شہرت اور ایک مال. دونوں چیزیں ہی عروج پر تھیں. یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ بادشاہوں میں ایسے بادشاہ تھے کہ فیملی پوری ہی بادشاہوں کی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ایک نوجوان کسی جگہ پہ نظر آیا، اس میں صلاحیتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دے دی. جیسے طالوت علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی. تو یہ تو خاندان ہی ان کا تھا. جیسے سلیمان علیہ السلام والد بھی بادشاہ اور خود بھی بادشاہ بنے، تو یہ ان میں سے تھے. شہرت بھی بہت زیادہ تھی اور مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا. اب انہوں نے، اور بہت زیادہ عمر بھی انہوں نے نہیں پائی، تو انہوں نے اس موقع پر اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے لگایا کہ ان دونوں چیزوں کو قربان کر دیا. انہوں نے واقعی ہی مال کو قربان کیا. ایک مال کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ مال کی قربانی دے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے. ایک مال کی قربانی ہے کہ بادشاہت قربان کر دی جائے. اور کبھی ہم نے یہ کیسے ہم سن سکتے ہیں تاریخ میں، کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. تو ایک بادشاہ ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا جو ایک ماڈل ہے بادشاہت کا، حکمرانی کا، وہ بہت حد تک ہمیں دکھائی دیتا ہے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ان کی زندگی میں. ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں ان کی نسبت بھی تھی نا، رشتہ داری بھی تھی. رشتہ داری بھی تھی، بالکل نسبت بھی تھی. ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں رول ماڈل وہ اس لیے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور دین حنیف کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے اگر ہمیں ان بڑی بڑی قربانیوں کے لیے بھی تیار ہونا پڑتا ہے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اصل چیز، اصل زندگی یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی فکشنز نہیں ہیں، یہ کوئی کسی مووی کی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے جو لکھا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے دنیا. اچھا شیخ، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس لیول کے اوپر سوچنا، یا ایسے دور کے اندر جب، اور ایسے نظام کے اندر یا ایسے گھرانے کے اندر پلنا بڑھنا جو بادشاہت کا گھرانہ ہے، اس کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر اتنی بڑی قربانی دینے کی جو اللہ عز و جل نے یہ قوت اور سکت ان کا عنایت فرمائی ہے، اس کے پیچھے بھی سبحان اللہ ان کی جو مجلس ظاہرہ صحابہ کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے جو تفقہ تھا، ان کی جو تعلیم تربیت تھی، صحابہ کے اس سبحان اللہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھنا اور مدینے کے اندر صحابہ کو دیکھنا، شاید اس کا بھی ظاہر اثر. اصل میں تو یعنی آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے کیوں کج روی کا شکار ہے کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، وہ اہل علم، تقوی، زہد، تاکہ اس کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹ کریں، تاکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں، وہ اس معیار کے اوپر سامنے آئیں.
اس کا مسجد کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. یہ بڑی اچھی چیز کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے. دیکھیں ہمارے اصل جو ہیروز ہیں نا ہمارے لیے، ہم پوری امت مسلمہ کے لیے، مرد و خواتین کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے، وہ ہیروز وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہیرو بنا کر پیش کیا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک حصہ رکھا ہے قصص النبیین کا، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات، اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. آپ کی دعوتی زندگی میں یہ کہا گیا رول ماڈل تو اگرچہ آپ ہی ہیں، آپ علیہ السلام، لیکن آپ کو رول ماڈل کے طور پر آپ کی شخصیت کو کامل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو تربیت فرمائی وہ یہ تھی کہ انبیاء اور رسول کے واقعات بھی بیان کیے، اور ان واقعات کے بیان کرنے میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. بہت سارے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل کو مضبوط کر دینا، اور اس دور میں مضبوط کرنا جب کہ دل کسی بھی اعتبار سے بندے کا متزلزل ہو، پریشان ہو. یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مکی دور میں جو آپ کے اوپر احوال تھے، یہ مکی سورہ کی آیت ہے، سورہ ہود کی، تو جو آپ کے احوال تھے اس دور میں تو آپ کو تسلی دینے کے لیے آیت نازل ہوئی. لیکن ابھی بھی بہت سارے اگر لوگ ایسے ہیں، نوجوان خاص طور پہ، جن کو گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، جن کے لیے اپنی مجالس کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، بری دوستی کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ انبیاء کے واقعات پڑھیں. جن کے لیے اپنی پاکیزگی کو مینٹین رکھنا مشکل ہو رہا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو پڑھیں. جن کے لیے استقامت کو دین کی طرف وہ آگے عمل شروع کر دیا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بھی شروع کر دیا، لیکن اب شبہات بھی آ رہے ہیں، دل میں وسوسات بھی ہیں، نفس کی خواہشات بھی ہیں، تو وہ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام کو. ایسے علماء کہتے ہیں التزام تو آ جانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس راستے پر استقامت اختیار کرنا، اس ثبات اختیار کرنا، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا دوسری بات، شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اتنی مختصر زندگی تھی، 40 سال یا 39-40 سال کی عمر میں بس دنیا سے چلے گئے، اور اتنا بڑا کام کر اللہ نے جو ان سے لیا، یہ اللہ کی توفیق ہی تھی. ہمارا نوجوان تو 30-32 سال 35 سال میں اس کو سیدھا ہوتے ہوئے شادی کرنا اور باقی جو اس کے ضروری جو معاملات ہوتے ہیں اس کو یعنی کرتا ہے اس عمر کے اندر. جی سبحان اللہ. یہ بھی جب ہمارے رول ماڈل صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ نہ ہوں، ائمہ محدثین فقہا نہ ہوں تو واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کو یہی لگتا ہے کہ ابھی سیدھا ہونے کی جو عمر ہے، آپ نے صحیح لفظ کہا کہ وہ سیدھا اور قائم ہونا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی 30-32 سال کی عمر ہے. یعنی اپنی نجی زندگی کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو 30-32 سال چاہیے، جبکہ یہ اللہ کا ولی دیکھیں اتنی مختصر زندگی کی. نجی زندگی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ان کو یہ 30-32 سال چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، اس سے پہلے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے بعد والے لوگوں کو دیکھ لیں. مثال کے طور پہ سیدنا عبداللہ بن عمر، عبادلہ اربعہ آپ ان کو لے لیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے، ان کی زندگیاں، اور اس کے بعد تابعین کی بے شمار مثالیں اس میں موجود ہیں، فقہاء و محدثین کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ان میں آپ امام بخاری کو دیکھ لیں، امام مسلم رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، اور اس طرح دیگر سینکڑوں محدثین کو دیکھ لیں کہ وہ 16-17 سال کی عمر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتے تھے. عروج ایک مقام تک، عروج تک پہنچنے کے بعد پھر آگے کی جو ان کی عمر ہوتی تھی وہ اسی عروج سے بڑھتے رہنے کی ہوتی تھی. ہر ایک نوجوان اس دور کا وہ اپنے عروج پر اس عمر میں پہنچ جاتا تھا. صحابہ کو دیکھ لیں، تابعین، تبع تابعین، سب کی زندگیوں میں نظر دوڑانے ایسا ہی ہے. محمد بن قاسم کو آپ دیکھ لیں، کس عمر میں کہاں سے کہاں تک نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. ہم لوگ یہاں پر اسلام، ان علاقوں میں اسلام پھیلا ہوا ہے. تو نوجوانوں کے ہاں سبحان اللہ واقعی ابھی تو نوجوانوں کو اس طرح سے بچہ بنایا گیا اس لیے کہ والدین یا بڑوں کی بھی تربیت وہ نہیں ہے. ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا، اس کو ڈسکس بھی کیا ہم نے اپنے لیکچرز میں، دروس میں، کہ کچھ نوجوان نمازوں میں ریگولر ہوتے ہیں لیکن کچھ وقت نمازوں میں نہیں آتے، خاص طور پہ عشاء میں. فجر میں تو کمزوری رہتی ہے، عشاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان ریگولر ہیں، نہیں آ رہے. ان کے والد آ رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایگزام ہے اس لیے تھوڑا سا اس کی تیاری میں. تو اس کی تیاری کا مطلب یہ لوگوں کو، والدین کو سمجھ آیا کہ بالغ بچوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ لایا جائے. تو وہ واقعی ان کو خود بھی بچہ بنا دیتے ہیں.
جبکہ سبحان اللہ یہ بلوغت کے ساتھ ہی یہ چیزیں، یہ تو اب والدین کی صرف نگرانی یا والدین کے صرف کہنے کے اوپر نہیں ہوتی ہیں، یہ تو اب انسان کو اس بات کا، نوجوان کو احساس ہونا چاہیے کہ اب تو میری یہ ذمہ داری ہے اور میرے اوپر فریضہ ہے، لیکن اس طرح کی تربیت نہیں ہے. تو اس کے پیچھے بھی فقدان یہ ہے کہ ہم نے ان ہیروز کو فراموش کر رکھا. اللہ جزاکم اللہ شیخ. اور اتنی مختصر زندگی کے اندر ہی ان کو مجدد اسلام، خلیفہ خامس اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا گیا. اس کے پیچھے شیخ یہ القابات آخر کس وجہ سے اتنے؟ ظاہر ہے کہ ان کے اصل میں جو پہلے جو چیز ان کے دل میں تھی، یا پہلے جو ان کی زندگی تھی خلافت ملنے سے پہلے، حکومت ملنے سے پہلے، وہ ایک الگ باب ہے، چیپٹر ہے، اس میں ایک الگ ان کی زندگی کے حالات ہیں. لیکن جیسے یہ ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت، تو گویا انہوں نے امانت کا احساس کر لیا. امانت کا احساس جب کیا تو پھر دو چیزیں جب انسان میں پائی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ جس مقام پر ہوگا اتنے ہی زیادہ خیر اور برکت کے دروازے کھلیں گے. ایک زہد اور ایک عدل. زہد اور عدل یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجا اول هذه الامه بالزہد والیقین، کہ اس امت کے پہلے لوگ زہد اور یقین سے نجات پا گئے. اب زہد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں اس قدر تھا کہ بادشاہت کو چھوڑ دینا اور بادشاہت میں فقیری کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. بس بات ہم کر رہے ہیں آسان ہے. اس کے بعد عدل ہے، اور عدل اصل میں پیدا ہوتا ہے یقین کی بنیاد پر. عدل اصل میں یقین کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے، کہ عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین او الوالدین. اب یہ جو عدل کے ایک اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیے ہیں، تو جب ان پر بندے کو یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اطاعت اور فرمانبرداری میں کیا ملے گا، تو اس کے بعد پھر راہیں کھل جاتی ہیں. تو ان کی زندگی اور ان کا یہ مجدد ہونا اور ان کی زندگی میں اسلام اور مسلمانوں کی اس قدر خوشحالی، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، یہاں تک کہ یہ شاید وہ واحد حکمران ہے کہ جن سے خوارج بھی راضی تھے. تو ان میں یہ بنیادی دو اسباب ان کے نظر آتے ہیں، ایک زہد اور عدل. باقی تو بہت ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں. تو ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے خاص کر کے لڑکپن کے اندر جو ہمارے بچے ہیں یا اس کم عمری کے اندر، ان کے والدین کا یہ یقیناً فریضہ بنتا ہے کہ وہ تاریخی ان کتب کا بھی ذرا اپنے بچوں کو مطالعہ کروائیں، اور ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ مسجدوں کے ساتھ ایک تعلق، اور جو ربانی علماء ہیں جو دین کی اساس کو لے کر چل رہے ہیں، ان اہل علم کے ساتھ ان بچوں کی یقیناً شناسائی ہو اور ان کی تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے، جو پھر ہمیں بھی اللہ عز و جل ہماری تاریخ کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی ایسا حکمران دے، ایسی نابغہ شخصیت ملے جو امت کی اس مشکل ترین کیفیت سے امت کو واپس بہر سے واپس. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں کوئی ایسے لیڈر میسر کر دیں اور خیر پر ہمیں بھی وہ وقت اللہ تعالیٰ دکھائے کہ یہ خیر اور اس کا عافیت کا معاملہ ہو، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جہاں جس جگہ پر ہم موجود ہیں ہمیں خیر کی ہی توفیق سے نوازیں. اس میں نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی موجود ہے، اور ان کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو زندگیاں ہیں وہ اگر فراموش کر دیں تو پھر دیکھیں جو صحابہ پر نہیں آیا وہ تابعین تبع تابعین پر بھی نہیں آئے گا. جو صحابہ کو رول ماڈل جس نے قرار نہیں دیا اس طرح سے، یا اپنی زندگی میں ان کی زندگیوں کو لے کر نہیں آیا، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک یا دیگر جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں جو صلحاء تھے اور جو مجددین تھے یا جو بہت بڑے علماء تھے، ان تک بھی مشکل آئے گا. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ حقیقی مومن ہے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. یہ حقیقی مومن ہونے کا یعنی قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بعد جو سب سے نمایاں پہلو جن لوگوں کا ہمیں ملے گا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا. تو یہ تینوں لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ایسے ایمان لاؤ
کہ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کے ایمان کو ایک معیار بنا کر پیش کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت یافتہ ہونے کا بھی تعلق ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جوڑا کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں اس ایمان کی کیفیت کو پہنچنا اور ہر ایک اعتبار سے تو وہ انسان کو ہدایت پر گامزن رکھتا ہے. تو یہ بہرحال ایک نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی طرف لوٹیں اور ہماری مساجد، ہمارے علماء وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرہ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرہ کو اس انداز سے پیش کریں اور اس انداز سے پڑھائیں نوجوانوں تک اور نوجوانوں کو کہ ان کے دل میں ہی گھر کر جائیں. اور اسی طرح سے ہمارا اسکول کا، کالج، یونیورسٹی کا سیلیبس بھی ایسا ہونا چاہیے. جتنا ان کے قریب کریں گے اتنے ہی نوجوان دین کے قریب ہوں گے اور اتنی ہی زیادہ امید ہوگی کہ ان میں ایسے لیڈرز پیدا ہوں گے. اور جتنا اپنے ہیرو سے دور ان کو کر دیں گے تو ظاہر ہے جب ان ہیرو سے دور ہوں گے تو کسی اور کے قریب ہوں گے، تو جس کے قریب ہوں گے تو اسی طرح کی پھر متوقع ہے کہ نوجوان ہماری امت میں پیدا ہوں جیسے کہ ہو رہے ہیں. شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ اس مجلس کو ماشاءاللہ یہ نور بخشنے کے لیے، اور یہ جو علمی باتیں اس مجلس کا حصہ بنی ہیں. اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عیال کو اور ہماری نسلوں کو اسی طرح سے دوبارہ، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز یا باقی تاریخی شخصیات کا جو ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کے نقش پا کی طرف نکلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. تو اسی طرح کی انشاءاللہ دوبارہ ہماری مجلسیں باذن اللہ تعالی ہمارے محبوب لوگوں تک پہنچتی رہیں گی. هذا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی حبیبنا ونبینا محمد.